سورہ نساء کی ایک آیت ہے 11 جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے مقرر کرنے اور ان کی ادائیگی میک شور کرنے کے بعد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کون تمہارا اقربا میں سے کتنا واقعی حقیقی قریبی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں سے، میرے بڑوں میں سے فلاں میرا، میرے اپنوں میں سے فلاں میرا زیادہ ویل وشر ہے، زیادہ خیر خواہ ہے، یا جسے تم اچھا سمجھتے ہو سکتے ہو تمہارے لیے اچھا ثابت نہ ہو۔ اسی طرح تمہاری فیملی میں سے، اسی طرح تمہاری آل میں سے، حتیٰ کہ ابناء بیٹوں میں سے کون تمہارا زیادہ خیر خواہ ہے، کون تمہارے کل کو کام آئے گا۔ تو تم اللہ کے مقرر کردہ فرائض سب کو برابر دو، ذاتی رجحان کی وجہ سے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہ دو، کیونکہ تم تو جانتے ہی نہیں ہو کہ کون دور کا ہو کے بھی قریبی ہے اور کون قریبی ہو کے بھی دور رہے گا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ کے مقرر شدہ حصے ہیں۔ بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ مجھے یہ آیت بہت پیاری لگتی ہے۔ ماؤں کو نہیں پتہ ہوتا میری اولاد میں سے کون سی اولاد دنیا میں میرے کام آئے گی، کون سا بیٹا، کون سی بیٹی میری خدمت کرے گی اور میری آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اسی لیے خواہ اولاد کی پیدائش ہو، بغیر عذر کے رکاوٹ نہ کریں، بندش نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو ایسا ہو جو امت کی قیادت کرے۔ اسی نیت سے بچے پیدا کریں اور پھر بچوں کی تربیت میں ہر ایک کے لیے اپنا بھرپور ادا کریں، شرعی حق دیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ کھوٹا سکہ سمجھیں وہی آپ کا دستے بازو بنے، اور ایسا ہوتا ہے جسے آپ اہمیت نہیں دیتے، بعض اوقات اللہ کے ہاں وہ بڑی اہمیت والا ہوتا ہے اور یہ وقت بتاتا ہے۔ اسی طرح جس پر آپ کی نظریں ہوتی ہیں وہ امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، سو آپ اپنے فرائض پورے ادا کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اقرب لکم نفعا، فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے فیصلے، اس کے احکام، فرائض کامل علم اور کمال حکمت والے ہوتے ہیں۔ جو بھی دین پڑھنے والا ہوتا ہے نا، اس کو حلال سے، خاص طور پہ نکاح اور بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا افادیت ہے، اس سے دنیا بھی اور آخرت بھی کمائی جا سکتی ہے۔ یہ صدقے جاریے ہیں، جو بچے پیدا کرنا یا بچوں پر محنت، بچوں کو محبت یا بچوں کی تربیت کی بات ہو تو اس میں وہ بخیلی نہیں کرتے۔ الحمدللہ میں آپ کو ذاتی مثال دوں تو یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے تو یہ ایک لیکچر ہے اور اپنے لیے نہیں بھائی نہیں، میں نے تو زندگی انجوائے کرنی ہے۔ الحمدللہ میرا پہلا بیٹا 2007 میں پیدا ہوا اور میرا سب سے چھوٹا 5واں 2017 میں، مطلب اس 10 سال میں میرے 5 بچے ہوئے، اور شاید یہ سلسلہ جاری رہتا اگر کچھ کمپلیکیشنز نہ ہوتی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال میری تو اب اللہ سے یہی دعا ہے جیسے سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دے، بلکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہر ایک میں سے مجھے 100 دے، تاکہ تیرے دین کے خادم تیار ہو سکیں۔